شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ دو نوجوان ایک دیہاتی کو پکڑ کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگا، حضور میں اپنی فصل کو پانی دے رہا تھا کہ جب کہ اس کا باپ اونٹ چراتا ہوا اس فصل میں داخل ہوا۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ نہ رکا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے پتھر اس کے سر پہ مارا۔ وہ پتھر سر پہ ایسی جگہ پہ لگا کہ اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، چنانچہ تمہیں اس قتل کے بدلے کو پورا کرنے کے عوض قتل کرنا پڑے گا، سزائے موت دینی ہوگی۔ وہ شخص بہت رویا اور کہنے لگا، حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو مل آؤں، ان کو یہ بات بتاؤں اور کچھ ضروری کام نپٹاؤں۔ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں واپس آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہے کوئی مجمع میں ایسا شخص جو اس کی ضمانت دے کہ واپس آ جائے گا؟ کوئی بھی شخص نہ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ جب تک ضمانت نہیں آتی میں تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ اسے روتا اور چلاتا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ واپس نہ آیا تو آپ کو اس کے عوض وہی سزا بھگتنا ہوگی جو سزا اس پہ لاگو ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 دن کی اسے مہلت دے دی۔ تیسرے دن عصر کے ٹائم سورج غروب ہو رہا تھا، ابھی تک وہ عرابی وہ نہیں پہنچا تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ آپ نے گھنٹی دی تھی، آپ جانتے ہیں وہ کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اسی دوران جب سورج ڈھل رہا تھا کہ وہ دیہاتی وہاں پہ پہنچا اور عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر کو بھی ہم نہیں جانتے تھے، تم کس گاؤں میں رہتے ہو ہمیں اس کا بھی علم نہیں تھا، تم چاہتے تو واپس نہ آتے لیکن پھر تم واپس آ گئے۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے آپ کو اس غلطی کے عوض سزا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اسی دوران وہ دونوں بیٹے جن کا باپ اس شخص سے قتل ہوا تھا، انہوں نے اسے معاف کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اگر میں حقیقت کے برعکس چلوں گا تو ہی کامیابی ہے، حالانکہ اکثر اوقات حقیقت کے مطابق چل کے بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ جس طرح وہ عرابی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس یقین پہ کہ میں نے وعدہ کیا ہے مجھے واپس پہنچنا ہے، دوبارہ واپس آیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر مجھے پہلے ٹائم ہی مہلت نہ ملتی تو شاید میں 3 دن بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ واپس پہنچا تو قدرت نے اس کے لیے ایک بہتر فیصلہ کیا، اور یہی بہتر فیصلہ اسے دونوں جہانوں میں کامیابی بھی دلوائے گا، کیونکہ اصل مقصد سزا کا بھی اصلاح ہی ہوتا ہے، اور اگر ایک چیز اصلاحاً کسی کو بہتری کی طرف لے کے جائے تو اصل مقصد اچیو ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہماری زندگی بدلنے میں اس سے مدد مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔